جی ہاں، بڑے واضح دو ٹوک الفاظ میں ہمارے نگراں وزیر داخلہ افغان مہاجرین کی اور خاص طور پر اور بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیغام تحریک طالبان پاکستان کو دے رہے تھے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی جو ہفتے بھر پہلے جو بڑے بڑے دھماکے ہوئے اس نے حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ملک بھر میں غیر قانونی افغان پناہ گزین کہیں، مہاجر کہیں، ان کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ 800 کے قریب اسلام آباد میں کہتے ہیں گرفتار ہو گئے ہیں، کراچی میں بھی گرفتاری جا رہی ہیں، کوئٹہ میں بھی، اور نگراں وزیر داخلہ کا کہنا ہے اور الٹیمیٹم بلکہ انہوں نے دیا ہے کہ 1 نومبر تک ہم تمام غیر قانونی افغان مہاجرین کو وقت دے رہے ہیں کہ وہ نکل جائیں، ورنہ پھر ہم ڈپورٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کابل سے تقریباً روزانہ 10,000 لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، آج سے نہیں بلکہ ان کو دہائیاں گزر گئیں، لیکن کہنا ہے کہ اب کوئی پاسپورٹ ویزے کے داخل نہیں ہوگا۔ اور میں نے کہا جیسے گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں، اس پر کابل حکومت کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس وقت یقیناً اگر ہم دیکھیں کہ نگراں حکومت نے ایک ایسا محاذ کھولا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب کہ ہم الیکشن میں بھی ہونے جا رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ وعدہ کیسے کامیاب ہوگا، اور پھر اس کی پوری تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں پورا ریاست ہی نہیں، ہماری مذہبی دینی جماعتوں نے بھی ان افغان مجاہدین کو، جو تحریک طالبان سمیت افغانی، پنجابی، ہر طرح کے طالبان کو اور پھر مہاجرین کو پناہ دی۔ ان میں اگر محض مہاجر ہوتے، مظلوم مہاجر جیسے پور بیچارے بنگالی آتے ہیں یا روگیار آتے ہیں، لیکن یہ ملیٹنٹس ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ہاں کیسز ہوتے ہیں ان میں اکثریت میں ہم یہ دیکھتے ہیں غیر قانونی اسلحہ کا ہو، قتل کا ہو، اسمگلنگ کا ہو، منی لانڈرنگ کا ہو، ہر دوسرا یا تیسرے کیس میں کوئی نہ کوئی غیر قانونی افغان مہاجر کا دوسری تیسری پیڑھی کا آدمی نکلتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم منصور احمد خان صاحب، سفیر رہے ہیں ایک عرصے میں، اور ایک بڑے حساس وقت میں رہے ہیں جب اقتدار منتقل ہو رہا تھا طالبان کو۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے نمائندوں سے بھی گفتگو کریں۔ خان صاحب، یہ جو ہمارے نگراں وزیر اعلیٰ نے، میرا خیال ہے کہ اب تک میں جتنا بھی فالو کر رہا ہوں حکومتوں کو، پہلی بار اتنے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں، اور ایک ہمالین ٹاکی کہوں گا، ہمالیہ سے بڑی ٹاسک لی ہے کہ ہم 17 لاکھ لوگوں کو نکالیں گے۔ ایک تو اس کے بارے میں دو ابہام ہے۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ 13 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ہیں اور 7 لاکھ غیر قانونی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ 17 لاکھ غیر قانونی ہیں۔ آپ تھوڑا سا یہ واضح کیجئے، آپ نے تو پوری پالیسیز دیکھی ہیں، یہ ایک برس کا نہیں دہائیوں کا معاملہ ہے، کیا اتنی آسانی سے 1 نومبر تک یہ ممکن ہو سکے گا ان کا نکالنا، پناہ گزینوں کا یا مہاجرین کا؟ جی السلام علیکم مجاہد صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر مجھے موقع مہیا کرنے کا کہ میں اپنے ویوز ایکسپریس کر سکوں اس ایشو پہ۔ آپ کی نہیں آ رہی دیکھیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی خان صاحب۔ جی منصور بھائی۔ جی السلام علیکم، اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے، جی خان صاحب۔ جی مجاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ دیکھیے یہ جو ایشو بہت ہی اہم ہے، اور سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ پاکستان کا بطور ریاست، بطور ایک سٹیٹ، یہ پاکستان کا سوورن رائٹ ہے کہ وہ پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے وہ ڈاکومنٹڈ ہوں یا ان ڈاکومنٹڈ ہوں، ویزا پہ ہوں یا ویزا کے بغیر ہوں، ان کے متعلق کیا پالیسی ایڈاپٹ کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس ایشو کی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے، 4-5 ڈیکیڈ سے پاکستان میں کوئی 4 ملین یا اس سے زیادہ افغانز مقیم ہوتے ہیں ہر ایک وقت پہ۔ ان میں سے رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں، وہ چونکہ ہمارا UNHCR کے ساتھ ارینجمنٹ ہے اس کے تحت ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی بڑی تعداد انڈاکومنٹڈ افغانز کی بھی ہوتی ہے۔ اس میں فگرز میں ہمیشہ تھوڑا سا ایمبیگوٹی رہتی ہے، تھوڑا سا ابہام رہتا ہے۔ ہمارے خیال میں وہ زیادہ فگرز ہوتی ہیں، اور جو یونائٹڈ نیشنز یا دوسرے اداروں کے پاس جو فگرز ہیں وہ ہمارے سے کم فگر ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں جہاں تک یہ ڈیسیژن ہے، یہ پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہے، اس ڈیسیژن سے تو میں اختلاف نہیں کرتا۔
اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں جو چیلنجز آئیں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ بہت اہم ہیں، اس کا احاطہ کرنا۔ ایک تو سچویشن اس وقت افغانستان میں کیسی ہے، کیا اتنے لوگ جب ہم یہاں سے ان کو واپس کریں گے وہ وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں؟ دوسرے، کیا پاکستان کے اداروں کی اور خاص طور پہ پاکستان کی پروونشل گورنمنٹس کی یہ کیپیسٹی ہے، کیونکہ یہ جو غیر ملکی تارکین ہیں یا انڈاکومنٹڈ افغانز ہیں خاص طور پہ، ان کی پریزنس خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں اور سندھ میں سب جگہوں پہ موجود ہے۔ تو یہ تمام پروونشل گورنمنٹس کی بھی امپلیمنٹیشن کیپیسٹی اس میں ظاہر ہوگی کہ کس طرح وہ اتنا بڑا آپریشن کرتے ہیں۔ پھر جو ٹائم لائن اس کے لیے مقرر کی گئی ہے، انیشل ٹائم لائن میں کہوں گا جو 1 نومبر کی ہے، وہ دیکھنے میں ذرا انسفیشینٹ نظر آتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اتھارٹیز کا یہ خیال ہو کہ ہم 1 نومبر کو ایک منصور خان صاحب آپ نے ذکر کیا، منصور خان صاحب آپ نے جیسے یہ کہا کہ اس کے دہائیوں کا وہ ہے ملبہ جو یہ اٹھانے جا رہے ہیں اور جو اتنا آسان نہیں ہوگا۔ 17 لاکھ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر کابل سے تو 10,000 کے قریب ہر روز تورخم کے راستے آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں ذرا میں سوچا تھا کہ ذرا کوئٹہ میں کیونکہ بلوچستان کوئٹہ مجلس شورا، کوئٹہ شورا ہو، ملا عمر کا ٹھکانہ ہو، مہاجرین ہوں، مجاہدین ہوں اور ہر طرح کے طالبان ہوں، ان کا گڑھ کوئٹہ رہا ہے۔ ذرا میں بشریٰ قمر سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ شکریہ بشریٰ، یہ بتائیے کہ کیا کوئٹہ میں جو بہت بڑا ہب ہے اور وہاں بھی دوسرا بڑا یعنی تورخم کے بعد چمن کے راستے بہت بڑی تعداد میں لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں، کچھ دن بند ہو جاتے ہیں، ابھی کیا وہاں بھی آپریشن شروع ہو چکا ہے ان سو کالڈ افغان مہاجرین کہہ لیں یا پناہ گزین کہہ لیں یا سوری ٹو سے ان کے ایکٹیوسٹ کہہ لیں ان کا؟ دیکھیے مجاہد صاحب، یہاں بلوچستان میں تو سب سے زیادہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ افغانستان کے راستے چمن سے داخل ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ بارڈر لائن بہت بڑی ہے اور کافی حد تک کارروائی تو کی گئی فورسز کی جانب سے کہ فینسنگ بچھائی گئی، لیکن کچھ ایسے دشوار گزار راستے ہیں کہ جہاں پر فینسنگ بچھانے کا کام اس وقت بھی جاری ہے۔ یہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ تو بارڈر کے راستے داخل ہو جاتے ہیں، لیکن بیشتر جو ہیں وہ ایسے راستوں سے جہاں پر فینسنگ نہیں ہے، جہاں پر جو ہے دشوار گزار راستے ہیں، پہاڑی راستے ہیں، وہاں سے جو ہے یہ پیدل چل کر بھی آ جاتے ہیں، اور بڑی تعداد اس وقت کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہے، جس میں قلعہ عبداللہ ہے، گلستان ہے، اس کے علاوہ جو ہے گوستان کے علاقے میں، کوئٹہ میں نواقلی کا علاقہ ہے، کچراک کا علاقہ ہے، پشتون آباد کا علاقہ ہے، جہاں پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے نہیں، لیکن بشریٰ ایک بات اور ہے، بشریٰ جو اہم بات ہے وہ یہ، اور میں منصور خان صاحب کی طرح وہ سوال بھی آگے بڑھاؤں گا کہ ان علاقوں میں جیسے خاص طور پر بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں اور اسی طرح ٹرائبل ایریا میں، اول تو ایک ہی ٹرائب کے لوگ ہیں، مومند ہو گئے اور آفریدی ہو گئے اور کاکڑ ہو گئے اور بہت سارے، یعنی میری غریب معلومات ہے، اور ان کے رشتہ داریاں بھی یہاں موجود ہیں، ایک ایڈجسٹ ہو گئے، ان کو شناختی کارڈ بھی مل گیا، اور وہ جو بڑے امیر ہوتے تھے طالبان کے جو ایران سے چل رہے تھے، ملا اختر غالباً، ان کے پاس تو پاکستانی اکاؤنٹ بھی تھا، پاکستانی شناختی کارڈ بھی تھا، آتے جاتے تھے۔ تو یہ جو کوئٹہ میں نے کہا نا، وہاں آبادیاں، ایک جیسی پگڑیاں، ایک جیسا لباس، ایک جیسی زبان اور شناختی کارڈ بھی، تو کیسے ڈسکرمنیٹ کریں گے کہ یہ افغانی ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی میں تو یہیں کا ہوں۔ یہاں تو ابھی میں پڑھ رہا تھا خان صاحب کے کوئی 100 کے قریب پیش امام ہیں خیبر پختونخوا میں افغان، اسی طرح بلوچستان میں تو ایک صاحب کوئی ایم پی اے بھی بن گئے تھے وہاں کے۔ ذرا بشریٰ میں آپ تک آتا ہوں، ذرا خان صاحب سے میں اس بارے میں کروں کہ کس طریقے سے یہ کریں گے آپ، اور یہ سیکنڈ اور دوسری جی بالکل آپ نے درست فرمایا، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ دیکھیں اس میں نا ایک تو ٹرائبلز ہیں، وہ ٹرائبلز جو کہ بارڈر لائن کے دونوں طرف رہ رہے ہیں اور وہ رشتہ دار بھی ہیں، آپس میں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا آنا جانا صدیوں سے ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، ان کے لیے تو میرا خیال کسی قسم کا دونوں حکومتوں کو کسی قسم کے نظام پہ ایگری کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو مستقل طور پہ جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ بہت سے لوگ اس آڑ میں، چونکہ اوپن بارڈر ہے، تھاؤزنڈز آف لوگ ایک
زمانے میں تو 50-50 ہزار کے قریب لوگ ڈیلی بیسس پہ یہ بارڈر کراس کیا کرتے تھے. ان کی موومنٹ کا میرا خیال نظام کی جب بھی ہم نے کوشش کی 2006 میں ایک دفعہ وہاں پہ بایو میٹرک سسٹم لگانے کی کوشش کی تھی, تو افغان سائڈ سے کچھ ایکٹیوسٹ نے, کچھ پاپولیشن میں ایلیمنٹس نے اور کچھ تخریب کاروں نے وہ مشینیں توڑ دی تھیں. اس کے بعد بھی جب بھی یہ کوشش کی گئی, آپ نے دیکھا فینسنگ کے موقع پہ بھی کافی ریزسٹنس وہاں سے آتی رہی. تو میرے خیال میں اس معاملے کے لیے بہتر ہوتا کہ اگر ہمارا کچھ افغان سائڈ سے ڈائلاگ اچھا ہوتا. اب اس وقت آپ نے خود ذکر کیا کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی جو سٹیٹمنٹ جو افغان حکومت کے نمائندہ ہیں, ان کی جو اسپوکس پرسن ہے, ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت زیادہ سپورٹو نہیں ہے اس کے لیے. تو میرے خیال میں یہ جو پروسیس چلے گا اس میں بھی ہم دیکھیں گے مشکلات آئیں گی, اور اگر ہم افغان حکومت کے ساتھ کوئی ڈائلاگ اور کوئی وائڈر ڈائلاگ, وسیع البنیاد ڈائلاگ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور افغان حکومت پہ پریشر بھی آئے گا کیونکہ پہلے پاکستان نے کبھی اتنا ٹف میئر نہیں لیا, تو اگر پاکستان اس امپلیمنٹیشن میں کامیاب رہتا ہے تو پھر افغان حکومت کا ری ایکشن ڈیفرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے خاطب, ذرا میں ایک طرح سے مجھے دیں تو میں بشرا سے یہ بھی پوچھ لوں. بشرا, جو ہمارے یہاں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور وہ اب سے ہو رہی ہے, اور ایسی ایسی چیزیں, مثلا کندھاری انار کب سے ہم لوگ کہتے ہیں جی وہاں سے پھل آتا ہے, اور بے شمار اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, تو وہ ٹرانزٹ ٹریڈ ایک لیگل یا انلیگل بہرحال ٹریڈ ہے, اور اس میں اسمگلنگ کہہ لیں, منی لانڈرنگ کہہ لیں, یعنی یہ چیزیں اتنی گتھی ہوئی ہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب یا آپ کے ہمارے جان چگئی کے ایک بیان سے اوور نائٹ ختم ہو جائے گی. ان کے روٹس پولیس میں ہیں, ان کے روٹ ایجنسیوں میں ہیں, ان کے روٹ لوگوں میں ہیں, تو یعنی یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہوگا. وقتی طور پر ڈنڈا چلائیں گے, 2-4 لوگ 2-4 ہزار پکڑے جائیں گے, گرفتار کریں گے, چھوڑ جائیں گے, ایسے ہی ہے بشرا. مجاہد صاحب دیکھیں یہ کافی مشکل کام ہے کہ یہاں پر وہ کافی عرصے سے آباد ہیں اور رچ بس گئے ہیں. اپنا انہوں نے طور طریقہ بالکل اسی طرح سے بنا لیا ہے کہ اب فرق رکھنا کافی مشکل ہے. شناختی کارڈ ان کے پاس ہیں, آپ ایک عام شہری کے پاس شناختی کارڈ بنانے کے لیے اس کو مشکلات کا سامنا ہے, لیکن بآسانی انہوں نے شناختی کارڈ بھی بنا لیے ہیں, پاسپورٹ بھی بنا لیے ہیں. ہر وہ چیز ان کے پاس میسر ہے کہ جس طرح سے یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ 27 تاریخ تک کا ان کو دن دیا گیا ہے کہ 27 تاریخ تک بلوچستان چھوڑ دیں ورنہ ہم سخت قدم اٹھاتے ہوئے انہیں یہاں سے نکالیں گے. تو بالکل بھی ان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے. صرف ایسے چند علاقے یا چند مقامات پر ہی یہ کاروائیاں عمل میں آ سکیں گی کہ جہاں پر ان کے شناختی کارڈ نہیں ہے یا ان کی کوئی ایسی پہچان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا سکے. لیکن ایک میجر کارروائی کرنا اور بڑی تعداد جو ان کی یہاں پر موجود ہے اسے نکالنا میرے خیال میں تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے یہاں پر جائیدادیں بھی بنا لی ہیں اور اتنے رچ بس چکے ہیں کہ ان کے درمیان اور جو بلوچستان کے شہری ہیں ان کے درمیان فرق کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ترین کام ہوگا. ٹھیک ہے بشرا قمر, بڑا وسیع موضوع ہے, بڑا گہرائی لیے ہوئے ہے. شکریہ بشرا قمر. خاطب, میں بریک کے بعد آؤں گا تو پھر میرے ساتھ پشاور سے ارشد یسوفزئی بھی جوائن کریں گے اور ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے کہ اتنا کوشچن ٹاسک کیسے ممکن ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سابق سفیر کابل میں ہمارے منصور احمد خان صاحب ہیں, افغان امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ارشد یسوفزئی سینئر جرنلسٹ, کابل بڑے تواتر سے آتے جاتے رہے, اور پھر ہمیں جوائن کریں گے سہولت جعفری بھی. تو میں پہلے خاصا اجازت دیں تو میں ارشد یسوفزئی کی طرف چلتا ہوں. شکریہ ارشد. 17 لاکھ کہتے ہیں افغان مہاجرین کو نکالنا. ہمارے نگراں وزیر داخلہ, اگر میں بہت ہی کم الفاظ میں کہوں کہ آپ کو علم ہے کہ کوئی دہائیوں سے موجود ہیں, تمام حکمرانوں نے ان کی پہلی دوسری تیسری جنریشن کو پالا ہے, پیسے دیے ہیں, امریکہ پیچھے ہے, یعنی ایک تاریخ ہے. کیا جادو کی چھڑی ہی نکال سکتی ہے کوئی؟ میرے سادہ سا لفظ میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے. ایسے ہی ارشد یسوفزئی. جی مجاہد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں لینے کے لیے. میرے خیال سے جادو کی چھڑی, اور وہ بھی بہت مضبوط قسم کی چھڑی چاہیے ہوگی, ایسا جادو کہ جس کا کوئی توڑ نہ ہو. کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا 43 سال سے یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں. تیسری نسل ہے افغان مہاجرین کی جو پاکستان میں رہائش پذیر ہے. اب وہ لوگ اکثر تو ان میں جو نئی نسل ہے وہ اپنے آپ کو افغان یا افغانستان کے کہتے بھی نہیں ہیں, نہ وہ کبھی افغانستان گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ 1 مہینے یا 2 مہینے یا سال میں ان 17 لاکھ یا جتنے اس سے زیادہ لوگ ہیں اور بھی ان کو نکالنا ممکن ہو سکے گا. ایسا کوئی طریقہ ہے نہیں میرے خیال سے حکومت کے پاس, نہ ہمارے پاس ایسے ریسورسز ہیں.
اور اگر فرض کیا نکال بھی لے 1,00,000-2,00,000 جس طرح ہم نے کوشش کی تھی 2015 میں نکالنے کی، تو وہ واپس آ جائیں گے پھر، کیونکہ ایک تو بارڈر سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو افغان مہاجرین جاتے ہیں، پچھلے جو گئے تھے پیسے لے کر، ان کو 1,000 یا $1,200 ملتے تھے فیملی کو، وہ کچھ دن افغانستان میں گزار کر واپس چورخم یا چمن یا کسی دوسرے بارڈر کراسنگ سے واپس افغانستان سے پاکستان آ جاتے تھے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ اور کیا ایسی پالیسی اچھا ہے؟ ارشد، ایک اور بات بھی تو ہے نا، غالباً 10,000 کے قریب لوگ، یعنی ان میں سب کو دہشت گرد نہیں ہوتے، تخریب کار نہیں ہوتے، برسوں سے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں۔ میں تو ایک زمانے میں سنتا تھا 80 میں کہ آپس میں رشتہ داریاں ایک جیسے، کہ ایک بھائی جو ہے وہ کابل میں سرکاری ملازم تھا، تو پشاور کے میں یا کہیں قریب میں بنو شنو میں وہ پولیس والا ہوتا تھا، رات کو ایک ہی جگہ سوتے تھے۔ ایک زمانہ تو یہ تھا نا، بالکل آنے جانے کا سلسلہ۔ اتنے تھرڈ جنریشن موجود ہے، تو ان کو جیسے آپ کہنا نا، دھکیلنا، ٹرکوں میں بھرنا، ٹرینوں میں بھرنا، اس طرح بھر کے لے جانا، یہ ممکن ہوگا؟ یہ تو ایک لحاظ سے سوری ٹو سے ایک جنگ زدہ ماحول پیدا ہو جائے گا نا۔ جی بالکل مجاہد صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ان کو نکالنا ہی ممکن نہیں ہے، اس طریقے سے زور زبردستی سے آپ نہیں نکال سکتے اتنے لوگوں کو۔ ہماری اگر پالیسی شروع کے دن سے ایسی ہوتی جیسی ایران کی آئی ہے، تو شاید پھر ممکن ہوتا کہ ریفیوجی کیمپ سے ان لوگوں کو واپس بھجوا دیا جاتا افغانستان، لیکن جس طرح آپ نے بتایا تو ان لوگوں کے یہاں پر کاروبار ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملینز آف ڈالرز یہاں پر انویسٹ کیے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کے بچے یہاں پر پلے بڑے ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کچھ غیر سرکاری کچھ سرکاری، اس طرح آپ نے بتایا۔ تو یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ نکالنا بالکل پاسبل نہیں ہے، اور اگر آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، زور زبردستی کرتے ہیں، جس طرح آج میری بات ہو رہی تھی کچھ ساتھیوں کے ساتھ افغانستان میں، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا رعایت نہیں برتتا تو ہمارے لوگ سب کیا رعایت برتے گا، اور یہ زبردستی نہ افغانستان کی حکومت جو اس وقت ہے ان کو پریشرائز کر سکتی ہے، نہ وہ ان کو فورس کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان چاہتا ہے افغانستان میں جو لوگ پاکستان کے خلاف مصروف عمل ہیں ان کو نکالے یا ان کو پریشرائز کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور وہ اچھا ارشد، ایک منٹ، یہ آپ کی پوری گفتگو سے لگا کہ پریکٹیکل نہیں ہوگا۔ منصور خان صاحب، ذرا میں اپنے سہولت جعفری کراچی کے نمائندے طور پوچھ لوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پٹھان جو ہیں وہ پشاور سے زیادہ کراچی میں ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں، میں خیال میں اگر کہوں بیچ میں کہتا ہوں ادھر اس ایریا میں پوری افغان بستیاں ہیں۔ سہولت، آپ یہ بتائیے کہ تو کتنی تعداد ہے، کتنی وہ شناختی کارڈ کی حامل ہے، کتنے قانونی غیر قانونی سب چھوڑیں، کہاں ہیں، ذرا تھوڑا ہمیں تفصیل سے بتائیے سہولت جی۔ اگر افغان باشندوں کی تو کراچی شہر میں خاص طور پہ ان کی مختلف آبادیاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ یہ رہائش پذیر ہیں۔ افغان باشندوں کی جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر نوگو ایریاز جو ہے وہ اس وقت قرار دیے گئے ہیں، اور جو ایریاز ہیں اس میں افغان کیمپ جو کہ سب سے بڑا جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں پہ افغان باشندے ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں، جو کہ سرحب گوٹ سے متصل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویسٹ کا علاقہ، کٹی پہاڑی، ان تمام علاقوں میں جو ہے وہ یہ رہائش پذیر ہیں، اور اگر ان کی تعداد کے حوالے سے بات کریں تو جو نادرا کے پاس ریکارڈ ہے اس میں خاصے کم جو ہے یہ افغان باشندے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللیگل ہیں اور ان کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ نہیں موجود ہے۔ جو پولیس کارروائیاں کر رہی ہے، اب تک ایک ماہ کے دوران 780 سے زائد افغان باشندوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے کراچی کے 7 اضلاع سے، اور یہ جو 780 افراد ہیں ان کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے، افغان باشندے ہیں۔ ان کو ایک نادرا کی جانب سے کارڈ بھی بنا کے دیا جاتا ہے جو کہ لیگلی جو ہے وہ کراچی میں مقیم ہے، لیکن اس کے علاوہ سولہ رکیے گا خان صاحب، یہ جو آپ نے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں ارشد یوسفزئی نے پشاور سے بتایا، ہمارے سہولت نے بتایا، اس سے پہلے پشاور بتایا، اور آپ تو خیر کابل میں رہے ہیں، لیکن یہ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہے ہیں، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے نہیں علم کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے اتنا بڑا کس کے اشارے پر کون، یعنی خالی یہ تو نہیں ہے کہ صرف وہ اپنے طور پر انہوں نے نگراں حکومت نے کوئی فیصلہ کیا ہو، جو اسٹیک ہولڈر ہیں جن میں باہر کے لوگ بھی شامل ہیں، ایون میں تو کہوں گا کہ جدہ اور واشنگٹن بھی اس میں شامل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا منصور خان صاحب؟ جی، یہ جو آپ جن معاملات کی آپ کے نمائندوں نے نشاندہی کی ہے، میرا خیال ہے بالکل صحیح عکاسی کی ہے گراؤنڈ سچویشن کی۔ اسی طرح کی سچویشن ہے، نہ صرف بارڈرز کے اوپر جو موومنٹ ہوتی ہے بلکہ ہمارے سارے پروونسز میں افغان موجود ہیں، خاص طور پہ کراچی میں، جیسے آپ نے کہا کہ پشتونوں کی سب سے بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے، اس میں بہت بڑی تعداد افغانوں کی ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ایک تو مشکل ہوگی، اور اس کی انفارچونیٹلی اس سے کشیدگی پیدا ہونے کی بھی، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ بلکہ مجھے کچھ اطلاعات ملی ہیں، ابھی تک میں تصدیق نہیں کر سکا، مصدقہ نہیں ہے، لیکن چمن پہ کچھ آج دونوں سائیڈوں کے درمیان کشیدگی پائی گئی ہے، اور کچھ شاید فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ اچھا خالد، بھی ہیں۔ ایک اور بار بتائیے خالد، یعنی یہ بھی تو ہے نا کہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے 70 کی دہائی میں جب بھٹو صاحب سے جنگ ہوئی تھی ہمارے نیشنل پارٹی کے لوگوں کی، تو ہمارے بھی بڑی تعداد میں بلوچ اور پشتون آ گئے تھے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ کیا پاکستانی پٹھان، پاکستانی بلوچ، وہ بھی تو بہت بڑی تعداد میں یا خاصی تعداد میں یا معقول تعداد میں افغانستان میں ہوں گے، قانونی یا غیر قانونی؟ جی آپ نے دیکھا کہ کئی ہزار تو آپ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ ایکٹیوسٹ موجود ہیں، پھر آپ نے جس طرح بتایا بلوچ جو ڈیسیڈنٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس کی جب اس ڈیسیژن پہ ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے تو ہمیں مشکلات آئیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بارڈر کو سیل کرنا گول نہیں ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے بھی کہا تھا کہ بہت جینون موومنٹس بھی ہیں، ٹریڈ ٹرانزٹ ہوتی ہے، ٹرائبلز کے کانٹیکٹس ہیں، لوگ علاج معالجے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہماری پالیسی لیئرز میں ہونی چاہیے۔ ایک لیئر وہ ہے جن کے جینون انٹرسٹ ہیں پاکستان میں، جن کا آنا جانا ہے، کلچرل کنیکٹیوٹی ہے، اکنامک کنیکٹیوٹی ہے۔ پھر دوسری لیئر وہ ہے جو لوگ ویزوں پہ بزنس کے لیے وزٹ کرتے ہیں، کامرس اینڈ ٹریڈ کے لیے وزٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو بالکل ہی انڈاکومنٹڈ ہیں، انڈیزائربل ہیں، کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں ہیں، مجرمانہ ایکٹیویٹیز میں ہیں، ان کے لیے ایک علیحدہ خاتم میں ارشد یوسفی، آپ کو بھی علم ہے کہ میں یعنی ہمارے ایک سازشی تھیوری بھی چلتی ہے، تو اتنے بھولے بھالے نہ نگراں وزیر داخلہ ہیں نہ یہ گورنمنٹ ہے کہ جو 40 سال سے لوگ رہ رہے ہوں، 17 لاکھ لوگوں کو نکالنا، آپ تو کوئی یہ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں ناجائز تجاوزات، 2-4 ہزار لوگوں کو بھی آپ نکالتے تھے۔ کیا کوئی سوری ٹو سے مجھے لگ رہا ہے کوئی توجہ ہٹانے کے لیے اس کے پیچھے کوئی اور مقصد؟ یعنی یہ نمکنہ ایک عام آپ جیسے لوگ، آپ تو خیر آپ کو تو بہت علم ہے خان صاحب کو لوگوں کو، لیکن مجھے تو کوئی چیز کے پیچھے کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ اتنی سادہ سی بات۔ ارشد جی، آپ اگر اور وضاحت کر دیتے کہ کس بات کو چھپانے کی کوشش ہو رہی تو شاید اس پہ بات ہو سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش یہ ہوگی کہ افغانستان میں جو جس طرح منصور احمد خان صاحب نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں، ان کی فیملیز ہیں، اور ساتھ میں وہ آئی ڈی پیز جو وزیرستان میں آپریشن ضرب ارض کے وقت شوال سے ہوتے ہوئے افغانستان کے خوست اور دوسرے علاقوں میں گئے تھے، وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ تو میرے خیال سے اس وقت حکومت کی کوشش یہ ہے کہ یہ پریشر ایک بنایا جائے افغان حکومت پر کہ ہم ان ریفیوجیز کو واپس بھجوا رہے ہیں آپ کے پاس، آپ کی حکومت آلریڈی بہت مشکلات کا سامنا ہے ان کو، آپ کی اکانومی خراب جا رہی ہے یا وہاں پر مشکلات ہیں کافی، تو یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ افغان حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ وہاں پر موجود تحریک طالبان پاکستان کے کارندوں کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ سمجھتا ہوں یہی ایک معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا ذرا میں سہولت سے کوئک سوال پوچھوں پھر میں بریک کی طرف چلتا ہوں۔ سہولت آپ یہ بتائیے کہ کیا کراچی میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں اب تک، یا آپریشن جو کچھ آغاز ہو گیا ہے کیا؟ سہولت جعفری آپ سن جی سر۔ جی سہولت، کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں ابھی تک، یا آپریشن اگر آغاز ہو گیا ہے تو؟ بالکل، دیکھیں سر، کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی کے 7 اضلاع سے اب تک جو ہے وہ 780 سے زائد افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ وہ افغان باشندے ہیں جو کہ کراچی کے شہر میں گلیوں میں محلوں میں کچرا بھی چنتے ہیں، وارداتیں بھی کرتے ہیں، اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی، بینک رابریز اور سنگین جرائم کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ایس آئی یو کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی جانب سے، کہ یہ جو غیر قانونی مقیم افغان باشندے ہیں یہ کراچی شہر میں اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی، بینک رابریز اور بھتہ خوری میں بھی جو ہے وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ سنگین جرائم ٹھیک ہے سہولت، میں نے کہا بڑا طبی ایسا موضوع ہے کہ جو بہت سینسیٹیو ہے، جس کو کھینچنا میرے لیے مشکل ہے۔ کوئی ایک اگر میں پوچھوں ارشد، تو میرا ابھی بھی خیال ہے کہ ایک ناممکنات میں سے ہے، اور شاید جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ
یہاں کے اگر یہاں سے ہم لوگ یہ وہاں روانہ کر دیتے ہیں تو وہ لوگ بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے. میرے خیال میں اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ ٹی ٹی پی والوں کو یہاں بلوانا چاہتے ہیں, ایسے ہی ہے کیا؟ نہیں, بلوانے کی تو بات نہیں ہے, کیونکہ وہ جب پیس پروسیس کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ان کے یہاں پر واپس آنے پر اور سیٹل ہونے پر ہی مسئلہ ایک جو مین اسٹالمنٹ بنا تھا تو اس بات سے ہوا تھا کہ کس طرح وہ لوگ واپس آئیں گے اور یہاں پر ریہیبلیٹیٹ ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹی ٹی پی کو واپس بلانے کی بات ہو رہی ہے, لیکن ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ افغان حکومت طاقت رکھتی ہے, ان کے پاس قوت ہے, فورس ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو مجبور کریں کہ افغانستان میں رہتے ہوئے پرامن رہیں اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں نہ کریں, بارڈر کراس نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں نے خاص صاحب سوال کیا ہے کہ جو خاص طور پر جو حالیہ وارداتیں ہوئی ہیں بہت بڑے پیمانے پر, ایک لحاظ سے کابل حکومت پہ پریشر ہوگا نا کہ لوگ سنبھالو یہ 17 لاکھ, جو ممکن ہی نہیں ہوگا ان کو سنبھالنا, 17 لاکھ کیا 7 لاکھ بھی سنبھالنا. تو اس طرح پریشر ڈال کر چاہے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کہ وہ نکیل ڈالیں اور ان کو جو جس آزادانہ جو ان کی آمد و رفت اور ان کی جو سرپرستی عسکری مالی ہو رہی ہے اسے روکا جائے. منصور خان صاحب جی, ایک اینگل تو میرا خیال ایک زاویہ تو اس کا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی چونکہ پاکستان اتنی بڑی تعداد میں افغان کو ہوسٹ کر رہا ہے اور بڑی فراخ دلی سے ہوسٹ کر رہا ہے, تو اس قسم کا پریشر ڈالا جائے تاکہ افغان حکومت بھی ریئلائز کرے, افغان طالبان کی حکومت یہ ریئلائز کرے کہ ہمارے لیے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن, ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز کا ختم ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس میں بس تشویش کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس پالیسی کو اگر امپلیمنٹ نہ کر سکیں اور پھر یہ بیک فائر کر جائے تو اس کے اثرات پھر بہت نیگیٹو ہوتے ہیں پاکستان افغانستان کے ریلیشنز کے لیے بھی اور پاکستان افغانستان کے عوام کے ریلیشنز کے لیے بھی. پاکستان کو کافی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس ریلیشن شپ میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے. تو ذرا تھوڑی سی میرا خیال ہے اگر اس میں کیپیسٹی ہماری امپلیمنٹیشن کی ہے اور ہم اس حد تک امپلیمنٹ کرتے ہیں اور افغان حکومت کا ڈائلاگ میں لے آتے ہیں تو وہ زیادہ میرا خیال بہتر لائحہ عمل ہوگا. ٹھیک ہے. خاطہ پارا میرے ایک منٹ ہے کہ صرف ارشد سے پوچھوں. اشرف, میں یہ پڑھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی تو 100 مسجدوں میں افغان امام ہیں, کیا یہ تو خیر ایک مثال ہے, ایک سے کیوں 100 سے زیادہ ہیں, ایسے ہی ہے ارشد؟ جی, 100 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے, لیکن میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کم از کم اپنی طرف سے. سولت صاحب نے اس طرح بتایا کہ ایس آئی یو سندھ کی یہ بتا رہی ہے کہ جو افغان باشندے 780 پکڑے گئے ہیں یہ سب بڑے گمبھیر وارداتوں میں ملوث تھے. تو اس سے پہلے ایس آئی یو کہاں پر تھی؟ یہ اچانک ان کو احساس ہوا کہ یہ لوگ یہ سب اسٹریٹ کرائم وغیرہ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں جتنے بھی افغان رہ رہے ہیں اور اے پی پولیس کے مطابق ان کی کرائم کی ریشو مور اور لیس سیم ہی ہے جس سے پاکستانیوں کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اسٹیریوٹائپ کر کے کسی کو مارجنلائز کیا جائے. سوالات یہ کوئک جواب دے دینا ارشد, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ آج سے تھوڑی رہ رہے تھے, اچانک 700 آ گئے ان کو, اور 700 نہیں ہے 7,000 ہیں, 70,000 ہوں گے. تو ایک لائن میں جواب دیے سولت جعفری. بالکل مجاہد صاحب, اس سے قبل بھی یہ کارروائیاں جو ہے وہ عمل میں جاری رہیں, لیکن جو افغان باشندے تھے وہ کافی اسٹرانگ دکھائی دیتے تھے. لیکن جب سے نگراں حکومت آئی ہے اور یہ احکامات جاری ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, مسلسل کارروائیاں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. مجھے کیمرے کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک میں نے بہت گھمبیر اور سنگین موضوع اور جو بہت وسیع تناظر میں اگر دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں اور بھی وقت چاہیے ہوگا. لیکن میں منصور ارشد رہی, سولت جعفری اور اس سے پہلے جو بشرا آئیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جی ٹی وی سے اجازت لیتا ہوں.